نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي يوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاطر کی 11 آیات آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 37 تک آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ ذوالجلال نے اپنی کچھ مزید نعمتوں کی تذکیر یا یاد دہانی بیان فرمائی ہے۔ یہ اپنی کچھ مزید نعمتوں کی پہچان کروائی ہے۔ نمبر 1 پہاڑ اور گھاٹیاں، نمبر 2 انسان اور دیگر جانور، نمبر 3 اعطاء علم، نمبر 4 اعطاء عمر، نمبر 5 منذرین کی آمد، ڈرانے والوں کی آمد۔ یہ 5 طرح کی نشانیاں، 5 طرح کی جو نعمتیں ہیں ان کی معرفت اور پہچان کروائی ہے۔ سب سے پہلی آیت میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود۔ اس میں بارش بھی ہے، اس میں پھل بھی ہیں، لیکن بارش اور پھل کا تذکرہ چونکہ پیچھے تفصیل سے ہو چکا، اس لیے میں نے ان کو مستقل یہاں پر ایک نعمت کے طور پر ذکر نہیں کیا۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے بارش برسائی اور اس بارش کا نتیجہ کیا ہوا؟ تو ہم نے اس سے طرح طرح کے رنگوں کے میوے پیدا کیے،
یعنی مختلف پھل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگوں کے قطعات ہیں، یعنی ٹکڑے ہیں، جن کے رنگ الگ الگ ہیں، بعض کالے سیاہ ہیں۔ سفید، سرخ، کالے، سیاہ، یہ مختلف رنگوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی مٹی کا، پہاڑوں کی رنگتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ دیکھیے پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آسمان سے می برسایا اور اس سے مختلف رنگوں کے پھل تمہیں عطا کیے۔ ان پھلوں پر اگر ہم غور کر لیں تو پھلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے پھل رکھے ہیں کہ ایک ایک پھل کی کئی قسمیں ہیں، ایک ایک پھل کی کئی نسلیں ہیں، ایک ایک پھل کے کئی درجات ہیں۔ مثلا آپ آڑو کو لے لیجئے، پتہ نہیں اس کی 60 سے زیادہ قسمیں، آم کو لے لیجئے 200 سے زیادہ قسمیں۔ اس طرح اگر ہم انار کو لے لیں تو انار کی رنگت اور انار کے اندر کی جو پیکنگ ہے اس پر اگر ہم غور کریں تو اللہ کی قدرت ہمیں کھل کر سمجھ میں آتی ہے، کیسی قادر ذات ہے کہ اتنی چھوٹی سی جگہ میں اتنے وسیع پیمانے پر پھل کو اس نے پیک کر دیا ہے۔ اب یہ پیکنگ جب ہم کھول لیتے ہیں، اس کے بعد اگر اسی ڈبے کے اندر اگر ہم اس پیکنگ کو یا اس مٹیریل کو، اس پھل کو دوبارہ ڈالنے کی کوشش کریں تو وہ پھل اس ڈبے سے بڑھ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری پیکنگ وہ نہیں ہے جو اللہ نے کر کے ہمیں دی ہے۔ اس کی رنگت کو دیکھ لیں، اس کی ساخت کو دیکھ لیں، اس کے اندر کی بناوٹ کو دیکھ لیں، کتنے بہترین انداز سے وہ بنا ہوا ہے کہ دانے کے ساتھ دانہ رکھا ہوا ہے اور ذرہ برابر کوئی جگہ خالی بھی نہیں ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، ہر چیز اسی کی ملکیت ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، پچھلے سے پچھلی رکوع کے اندر ہمارے سامنے آیا، جنہیں تم پکارتے ہو وہ قطمیر کے مالک بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک مکھی بنائی ہے تو اس مکھی کے پر کے اوپر جو ڈیزائننگ کی ہے، کبھی اس پہ غور کریں، عجیب و غریب قسم کی ڈیزائننگ ہے۔ ایک تتلی بنائی ہے، اس تتلی کی کئی اقسام بنائی ہیں اور ایسی ایسی رنگتیں اس میں رکھی ہیں کہ ہر رنگت والی تتلی کو دیکھ کر انسان کی روح کو تازگی ملتی ہے، بے ساختہ انسان سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے اللہ نے مختلف رنگوں کے پھل نصیب فرمائے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر گاڑے گئے ان پہاڑوں کی رنگتوں کو بھی مختلف رکھا ہے، جہاں ان کی رنگتیں مختلف ہیں۔ کچھ پہاڑ سفیدی مائل ہیں، کچھ گندم گوں ہیں، کچھ سرخی مائل ہیں، کچھ کالے ہیں، کچھ سیاہ کالے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو زردی مائل ہیں۔ پھر ان کی جو قوت اور صلاحیت ہے اس کو بھی اللہ نے مختلف رکھا ہے۔ کچھ پہاڑ ہیں جو جن کا پتھر اور جن کی مٹی بہت نرم ہے، کچھ پہاڑ وہ ہیں جن کا پتھر بہت سخت ہے، اور کچھ پہاڑ وہ ہیں کہ جن کے پتھر ریتیلے ہیں، کچھ پہاڑ وہ ہیں کہ جن کے پتھر بہت قیمتی ہیں، کچھ پہاڑ وہ ہیں کہ جن کے اندر کے معدنیات اور خزانے انسانوں کے لیے بہت مفید ہیں، کچھ پہاڑ وہ ہیں کہ جن کے اندر اللہ نے انسانوں کی جو ذریعہ اپنا زندگی یا ذریعہ معاش ہے وہ رکھی ہے۔ کوئلہ رکھا ہے، اس میں نمک رکھا ہے، اس میں ہیرے جواہرات رکھے ہیں، اس میں سونا رکھا ہے۔ بہت سارے پہاڑ ایسے ہیں کہ جن میں اللہ نے بہت سارے معدنیات رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان پہاڑوں کی رنگتوں کو مختلف بیان کیا، ان کی قوتوں کو مختلف بیان کیا۔ اس سے اشارہ ہے کہ جیسے ان پہاڑوں کی مٹی کا رنگ الگ ہے، اسی مٹی سے حضرت انسان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، تو انسان کی رنگتیں بھی مختلف ہیں۔ کچھ انسان سرخی مائل، کچھ انسان سفیدی مائل، کچھ انسان گندم گوں، کچھ سیاہ، کچھ انتہائی سیاہ فام۔ یہ اللہ کی شان ہے۔
کچھ زردی مائل، یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کو بھی بیان کیا کہ یہ جو پہاڑ اور گھاٹیاں ہیں یہ بے فائدہ بے مقصد نہیں ہیں۔ والجبال اوتادا، یہ پہاڑ ہم نے ان کو گاڑا ہے بطور میخ، بطور کیل ان کو زمین میں گاڑا ہے تاکہ زمین ڈولنے نہ پائے۔ یہ پہاڑ بے فائدہ نہیں ہے، اس پر موجود گھنے جنگل اور درختوں کی کثیر تعداد انسانوں کے لیے مفید ہے۔ یہ پہاڑ بے فائدہ نہیں ہیں، ان کے اندر موجود بہت سارے ذریعہ معاش انسانوں کے لیے مفید ہے۔ یہ پہاڑ بے فائدہ نہیں ہیں، ان کو اللہ پاک برف پوش بناتے اور پھر اس برف کو آہستہ آہستہ پگھلا کر کے جو میدانی علاقے ہوتے ہیں ان کی طرف پانی کی صورت میں رواں کرتے ہیں جو ان کے لیے مفید بنتے ہیں۔ یہ پہاڑ بے فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح انسانوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، انسانوں کی رنگتوں کے اعتبار سے بھی، انسانوں کی قوتوں اور صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی۔ انسان ترش مزاج بھی ہوتے ہیں، انسان نرم مزاج بھی ہوتے ہیں۔ انسانوں کے اوپر، انسانوں کے مزاج اور اخلاق سے دوسرے انسانوں کو فائدہ بھی بہت ہوتا ہے اور دوسرے انسانوں کو نقصان بھی بہت پہنچتا ہے۔ ایسے بھی انسان ہیں کہ جو مخلوق خدا کے لیے خدمت کے اعتبار سے اللہ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں۔ ایسے بھی انسان ہیں کہ جو مخلوق خدا کے لیے نقصان کا باعث ہوتے ہیں کہ جن کے مرنے کے بعد زمین پر موجود چرند پرند حیوان حتیٰ کہ درندے بھی خوش ہوتے ہیں، اچھا ہوا تجھ سے ہماری خلاصی ہوئی، تیری وجہ سے اللہ کی رحمت ہم سے روٹھی۔ ایسے بھی انسان ہیں کہ جن کے روٹھ جانے کے بعد، جن کے دنیا سے چلے جانے کے بعد زمین اور آسمان کی ہر چیز روتی ہے کہ تیری وجہ سے رحمتوں کا نزول تھا، تو چلا گیا، اب ہمارے لیے رحمتوں کا نزول کیسے ہو؟ قبر کی پاتال آنے والے اچھے انسان کے لیے اپنی فراخی کا ثبوت دیتی ہے اور برے انسان کے لیے اپنے انتقام اور غضب کا اظہار کرتی ہے۔ بہرحال انسانوں کے مزاج بھی الگ ہوتے ہیں، اخلاقیات الگ ہوتے ہیں۔ پھر جیسے پہاڑوں کے اندر جذب کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے، بعض پہاڑ ریتیلے ہوتے ہیں، بارش برستی ہے اور پانی سرک جاتا ہے، بعض پہاڑ مٹیالے ہوتے ہیں، ان پر بارش برستی ہے تو وہ پانی کو جذب کر لیتے ہیں۔ یہ جذب کرنا ان کا زمین کے لیے بہت مفید ہے۔ ایسے ہی بہت سارے انسان جن کے پاس اللہ کی طرف سے بہت ساری جو اللہ کی نشانیاں ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں، عیاں ہوتی ہیں، بیاں ہوتی ہیں، تو وہ دوسرے انسانوں کے لیے مفید ہوتے ہیں، یعنی ان نشانیوں کے، ان کے اثرات کو قبول کرتے ہیں، اور نہ صرف قبول کرتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے کیا ہوتے ہیں، اس کے اثرات بھی مرتب کرتے ہیں۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی قدرت کو سننے، سمجھنے، دیکھنے کے باوجود اس کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ خود فائدہ اٹھا سکتے ہیں نہ دوسروں کو فائدہ اٹھا سکتے۔ فرمایا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگوں کے قطعات ہیں، یعنی ٹکڑے ہیں جن کے رنگ الگ الگ ہیں اور بعض کالے سیاہ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ۔ بڑی نعمتوں میں سے ان آیات میں دوسری بڑی نعمت، انسانوں اور جانوروں اور چار پایوں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہیں۔ یہ بیان کیا کہ ہم نے تمہیں بھی مختلف رنگتوں میں، مختلف صورتوں میں، مختلف مزاجوں میں، مختلف حیثیتوں میں پیدا کیا ہے، یہ بھی تمہارے لیے اللہ کی نعمت ہے۔ دیکھیے اگر سارے لوگ نرم خو ہوتے، سارے لوگ سفید رنگ ہوتے، سارے لوگ مالدار ہوتے، سارے ہی لوگ صاحب علم ہوتے، سارے ہی لوگ نیک و صالح ہوتے، تو اس مزاج کائنات کا جو رنگینی ہے وہ نظر نہ آتی، اچھائی اور برائی میں تمیز کیسے ہوتی؟ اب دیکھیے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، انسانوں اور جانوروں اور چارپائیوں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہیں۔ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ، اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں
جو صاحب علم ہیں، بے شک اللہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ان سے پوچھا کہ عالم کون ہے؟ جواب دیا، من لم یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ۔ نمبر 2، وہ شخص عالم ہے جو اللہ کے حلال کو حلال جانے اور اللہ کے حرام کو حرام جانے۔ نمبر 3، وَحَفَظَ وَصِيَّتَهُ، اور اللہ کی وصیت کی حفاظت کرے، یعنی اللہ کے احکامات کی حفاظت کرے۔ نمبر 4، من ایقن انہ ملاقیہ، جس شخص کو یہ یقین ہو کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، وہو حاسبہ، اور یہ بھی یقین ہو کہ رب اس کا محاسبہ کریں گے، تو یہ شخص عالم ہے۔ عالم کون ہے؟ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ عالم کون ہے؟ جو حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے۔ عالم کون ہے؟ جو اللہ کی وصیت کی حفاظت کرے۔ عالم کون ہے؟ جو اللہ سے ملاقات کا یقین کرے اور اس بات کا بھی اس کو یقین ہو کہ وہ حاسبہ، کہ اللہ اس کا محاسبہ فرمائیں گے۔ عالم کون ہے؟ جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو آدمی قرآن پڑھتا ہے تدبر نہیں کرتا، وہ عالم نہیں ہے۔ قرآن پڑھے، تدبر نہ کرے، غور نہ کرے، فکر نہ کرے، وہ عالم نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک سائل کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، لیس العلم بکثرت الحدیث، علم کثرت حدیث کے یاد کرنے کا نام نہیں، کہ کس کو زیادہ حدیث یاد ہے، کس کے پاس احادیث کا علم زیادہ ہے، یہ عالم نہیں۔ عالم اصل میں وہ ہے، ولیکن العالم عن کثرت الخشیہ، عالم وہ ہے کہ جو کثرت خشیت رکھتا ہو، زیادہ اللہ کا خوف اور ڈر رکھتا ہو، وہ عالم ہے۔ علم کے ذرائع بہت ہیں، معلومات بہت ہیں، معلومات کے ذرائع بہت ہیں، لیکن یاد رکھیے علم کی روح موجود نہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں۔ اللہ کے بندے کون ہیں؟ اللہ کے بندے وہ ہیں جو عالم ہیں، اور عالم وہ ہے کہ جو اللہ کا خوف رکھتا ہو۔ علم اور عالم دو الگ الگ چیز۔ علم معلومات کو کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں اس آدمی کو جس نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی، اور جس کی معلومات نے اس کو اللہ کی معرفت عطا کر دی تو وہ اللہ سے ڈرے گا۔ جو اللہ سے ڈرتا نہیں وہ عالم کہاں کا؟ فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے وہی ہیں، وہی بندے اللہ سے ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہے۔ اس سے علم کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ علم کی فضیلت اللہ کے یہاں کس قدر زیادہ ہے۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، من لا خشیۃ لہ لیس بعالم، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں وہ عالم ہی نہیں ہے۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ آگے جو آیت کریمہ ہے نا، اس سے صاحبان علم کے مقام اور مرتبے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اثرات کو بیان کیا ہے کہ صاحبان علم ہیں کون، اللہ سے ڈرنے والے لوگ کون ہیں، کرتے کیا ہیں۔ فرمایا نمبر 1، اللہ کی آیات کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 3، رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 4، وہ تجارت کر رہے ہیں جس تجارت کا نقصان نہیں ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو پورا کر رہے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے، تو یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں، اس کتاب پر یقین رکھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے جنت کے حقدار ہیں، اللہ کے فضل کے مستحق ہیں،
اور پھر فرمایا انہی صاحبان علم میں سے جن کے پاس معلومات ہیں، ان معلومات حاصل کیے ہوئے لوگوں میں سے 3 طبقات ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، دوسرا طبقہ وہ ہے جو میانہ روی کا جو ہے وہ میانہ روی اختیار کرنے والا ہے، تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والا ہے۔ پہلا طبقہ جنہوں نے خود پر ظلم کیا وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم کو دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ نمبر 2 وہ لوگ کہ جو علم کو دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر رہے لیکن علم سے خود فائدہ نہیں اٹھا رہے، البتہ دوسروں کو فائدہ دے رہے، یہ میانہ رو ہے، یعنی ان کا علم دوسروں کے لیے نقصان کا باعث نہیں ہے، البتہ یہ خود فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ یوں نہیں کہا جائے گا ان کا علم ان کے لیے نقصان دہ ان کے لیے بھی نہیں، مخلوق کے لیے بھی نہیں، لیکن یہ خود فائدہ نہیں اٹھا رہے، دوسروں کو پڑھا رہے ہیں، دوسروں کو سکھا رہے ہیں تو دوسروں کا فائدہ ہو جاتا ہے، یہ میانہ رول ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں کہ جو سابقین بالخیرات ہیں، جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، یہ دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں، اور جو سکھاتے ہیں اس پر خود عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم کہیں لوگوں سے پیچھے نہ رہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کل جن کو قیامت یعنی جن کو ہم آج دنیا میں دین سکھا رہے ہیں، واعظ کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو وہ جنت میں چلے جائیں اور میں ان کو دیکھتا رہوں اور مجھے جہنم میں لے جایا جائے۔ یہ سابقین بالخیرات۔ دیکھیے جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، وہ اس تجارت کے فائدے کے امیدوار ہیں جو کبھی اس تجارت کے فائدے کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، کیونکہ اللہ ان کو پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ جو اللہ کی نعمتوں کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اور پھر ان کی قدر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس قدردانی کو ضائع نہیں کرتے۔ آگے فرمایا والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے برحق ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اہل علم وہ ہیں جو کتاب اللہ کے ساتھ بھی مضبوط تعلق رکھتے ہیں۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اگلی بات ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ بنایا۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ کتاب اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے والے لوگ معمولی لوگ نہیں ہیں، قرآن کے ساتھ تعلق، قرآن سمجھنے والے، سمجھانے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ شخص، معمولی درجہ نہیں ہے۔ یہ جو آپ بیٹھ کر سیکھ رہے ہیں یہ اسی میں شامل ہے، یہ جو قرآن پاک یاد کر رہے ہیں حفظ میں یہ اسی میں شامل ہے، یہ جو قرآن پاک کے مسائل سیکھ رہے ہیں طالب علم یہ اسی میں شامل ہے، وہ جو علماء بن رہے ہیں اسی میں شامل ہے، جو سکھا رہے ہیں وہ اسی میں شامل ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سیکھنا اور سکھانا یہ بہترین عمل ہے۔ یہاں پر بھی اللہ پاک نے فرمایا پھر اس کتاب کا وارث ہم نے ان لوگوں کو بنایا جو ہمارے بندوں میں سے برگزیدہ ہیں، پسندیدہ ہیں، چنیدہ ہیں۔ انبیاء چنیدہ ہیں یا انبیاء کی جو وحی ہے اس کے سنبھالنے والے چنیدہ ہیں؟ اور یاد رکھیے تمام انبیاء کی وحی ختم، تمام انبیاء کے معجزات ختم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی جاری اور آپ پر نازل ہونے والی وحی بھی محفوظ ہے، اور اسی وحی کو اب جن لوگوں نے تھام لیا ہے، اسی وحی کو جنہوں نے اختیار کر لیا ہے وہ برگزیدہ لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ کن عالما او متعلما او خادما، حدیث مبارکہ یاد آ گئی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم بنو، عالم بنو، عالم نہیں تو اپنے آپ کو ساری زندگی طالب علم کی حیثیت سے سمجھو، کچھ نہ کچھ سیکھتے رہو، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہو، سیکھتے رہو، اور اگر یہاں بھی کمزوری ہے تو او خادم اللہ، پھر ان علماء کی اور علم سیکھنے والوں کی خدمت کرنے والے بن جاؤ۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ان لوگوں پر جو لوگ مدارس کے ساتھ، علماء کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، جانی، مالی، اخلاقی، علمی، عملی، ہاں کسی بھی اعتبار سے وقت کے لحاظ سے ان کے لیے اپنی خدمات کو پیش کرتے ہیں، یہ ان کے لیے بہت بڑا اللہ کا فضل اور کرم ہے۔ فرمایا
کہ یہ جو برگزیدہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب کے لیے چنا، اب انہی میں سے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، تو کچھ تو ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ معنی یہ کہ جو کتاب اللہ کے حاصل ہونے کے بعد اس کتاب اللہ سے فائدہ نہیں اٹھاتے، لوگوں کو بھی فائدہ دیتے نہیں ہیں، یہ ظالم ہیں۔ اچھا دوسرا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کچھ تو وہ ہیں کہ جو میانہ رو ہیں، فائدہ دیتے ہیں لوگوں کو لیکن خود فائدہ نہیں اٹھاتے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، کچھ اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے، یعنی کچھ وہ ہیں کہ جو دوسروں کو بھی فائدہ دے رہے ہیں، خود بھی فائدہ لے رہے ہیں، آگے بڑھنے والے۔ وہ آگے فرمایا ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی بڑا فضل ہے۔ کون سا؟ یہ جو تیسرا درجہ ہے نا، یہ سب سے بڑا فضل ہے کہ خود بھی کتاب اللہ کے ساتھ جڑ جانا، اس سے خود فائدہ اٹھانا، دوسروں کو فائدہ دینا، خود عمل کرنا، دوسروں کو نصیحت کرنا، یہ سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے۔ یاد رکھیے جس کو اللہ کا فضل شامل حال ہو جائے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی اللہ سے عدل کا تقاضا مت کرو، اللہ سے جب بھی مانگو اس کا فضل مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ نے عدل کر لیا تو ہم میں سے کوئی بچے گا نہیں، اور اگر اللہ نے اپنا فضل فرما لیا تو کوئی پکڑا نہیں جائے گا۔ کہ عدل کریں تو تھر تھر کمر اونچی شانہ والے، بڑی اونچی اونچے مرتبوں والے، اگر عدل کی بات ہو نا تو پھر تھر تھر کانپنے شروع ہو جائے۔ تو حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں جے فضل کریں تے بخشے جاون میں جے منہ کالے، ہم جیسے روح سے آپ بھی بخشے جائیں گے اس کے فضل کی وجہ سے۔ آگے فرمایا جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، ان لوگوں کے لیے جنت ہمیشہ کی جنت ہے جن میں وہ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس وہاں پر ریشمی ہوگا۔ یہ جنت کی نعمتیں ہیں، اس پہ انشاءاللہ مزید بات بعد میں کریں گے۔ وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا۔ یہ جنتی جنت میں جب جائیں گے نا تو تین باتیں کریں گے۔ کتنی باتیں؟ تو یہاں بیان ہوئی ہیں تین بات۔ نمبر ایک، اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم کو، اب غم کوئی نہیں ہے۔ اس مقام پر آ کر بجلی کے بل کا خوف پاکستانیوں کی زبان پہ بجلی کا بل یہ ہے، اس مقام پر آ کر کسی قسم کا کوئی ڈر خوف غم نہیں ہے۔ دوسری بات، الذی احلنا دار المقامت من فضلی، اچھا اللہ ان ربنا لغفور شکور، پہلی بات کے بعد وہ کہیں گے بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا قدردان ہے، یعنی بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اگلی بات، الذی احلنا دار المقامت من فضلی، جس نے ہمیں اپنے فضل سے، لیکن جنت میں جانے کے بعد بھی بندہ کیا کہے گا؟ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں آئے، ہم اپنی کوششوں اور محنتوں کی وجہ سے نہیں آئے، ہم آئے ہیں یہاں پر کیسے؟ اللہ کے فضل سے، اللہ کے فرمایا جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ کے رہنے کے گھر میں اتارا۔ لا یمسنا فیہا نصب، یہ دوسری بات ہے، لا یمسنا فیہا نصب، اس جنت میں ہمیں کوئی رنج نہیں پہنچے گا، غمگین بھی نہیں ہے، پچھلے اعمال پہ غمگین نہیں ہے، اور آنے والی زندگی میں کوئی رنج نہیں۔ اگلی بات، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور یہاں کسی قسم کی محنت کاوش جدوجہد ہے ہی نہیں کہ جس کے نتیجے میں کوئی تھکاوٹ ہو، تھکاوٹ بھی نہیں ہے۔ تھکاوٹ بھی دنیا میں بندہ بہت بھی کماتا ہو، بہت بھی دولت اس کو مل رہی ہو، لیکن تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، جنت میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہے۔ والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم، اس کے مقابلے میں اہل جہنم، فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، ان کے متعلق بھی فرمایا دو باتیں۔ پہلی بات فرمائی، بلکہ تین باتیں فرمائی۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ لا یقضى علیہم، نہ انہیں موت آئے گی کہ فیموتوا، مر جائیں، موت نہیں آئی انہیں موت، یہ ان کے لیے راحت نہیں ہے، یہ جنتیوں کے لیے بھی اعزاز ہے، لیکن یاد رکھیے جنتیوں کے لیے یہ اعزاز ہے اور جہنمیوں کے لیے یہ اعزاز نہیں ہے، جہنمیوں کے لیے یہ مزید عذاب ہے۔ اور دوسری مقام پر سورہ نساء میں آتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، کہ جب ہم ان کی کھال جب جل جائے گی تو ہم اس میں نئی کھال ان میں پیدا کر دیں گے۔ فیموتوا، کہ وہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابہا، یہ دوسری بات فرمائی۔ پہلی بات فرمائی کہ موت نہیں آئے گی، دوسری بات اور نہ ان کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا، عذاب بھی ہلکا نہیں ہوگا۔ کذالک نجزی کل کفور، ہم ہر ایک ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب اگلی تیسری بات، وہم یصرخون فیہا، وہ اس میں چلائیں گے، چیخیں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا، اے اللہ ہمیں اس سے نکال دے،
نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، جو کام ہم کر آئے ہیں اس کے مقابلے میں ہم اچھا عمل کریں گے، یعنی اب ہم برائی کا کام نہیں کریں گے، برا کام نہیں کریں گے۔ اللہ پاک اب یہاں پر موجود چوتھی نعمت کو بیان فرماتے ہیں، انہیں اس وقت کہا جائے گا عطائے عمر۔ اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں عمر نہ دی تھی، ہم نے تمہیں زندگی نہ دی تھی؟ فرشتے داروغہ جہنم کہے گا الم یاتکم رسل، کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہ آئے؟ اللہ خود ڈانٹ کر کے کہیں گے الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ عمر نہیں ملی، کتاب نہیں آئی، آیات نہیں پڑھ کے سنائی گئی، کیا ڈرانے والا نہیں آیا؟ اب کائے کو تم جو ہے وہ معذرتیں کر رہے ہو؟ اب تمہاری معذرت قابل قبول ہو؟ فرمایا ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو سوچنا چاہتا سوچ لیتا؟ اس عمر میں سوچتے نا، لیکن تم نے نہیں سوچا۔ اب پانچویں اور آخری نعمت ان آیات میں فرمایا وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، منذرین آئے تھے۔ یہ منذرین سے مراد اولین درجے میں انبیاء ہیں، پھر اس منذرین سے مراد ہر انسان کی اپنے وجود میں بہت ساری ڈرانے والی چیزیں ہیں۔ اس انسان کا پیدا ہو کر دنیا میں شعوری زندگی میں قدم رکھنا یہ بھی ڈرانے والی ایک چیز ہے۔ اس کا رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر کے انفرادی زندگی سے جوڑے کی زندگی میں آ جانا یہ بھی ایک ڈرانے والا عمل ہے۔ آگے اولاد کا پیدا ہو جانا یہ بھی اس کے لیے ایک نذیر ہے۔ اس کے جسم پر موجود بالوں کا بڑھنا اور بڑھ کر کے سفید ہو جانا یہ بھی ایک نذیر ہے۔ اس کی ڈھلتی عمر بھی ایک نذیر ہے۔ اس کی بینائی کی کمزوری بھی ایک نذیر ہے۔ قوت شنوائی کی کمزوری بھی ایک نذیر ہے۔ اس کے اعضاء کے اندر کمزوری کا آ جانا بھی ایک نذیر ہے۔ اس کی زبان میں لڑکھڑاہٹ کا پیدا ہو جانا بھی ایک نذیر ہے۔ یادداشت کی کمی بھی ایک نذیر ہے۔ اس کے لیے سفید بالوں کا آ جانا بھی ایک نذیر ہے۔ اس کی پلکوں کا بڑھ جانا بھی ایک نذیر ہے۔ اس کی کانوں کی شنوائی اور سماعت کا کم ہو جانا بھی ایک نذیر ہے۔ جسم کے اندر راشا پیدا ہو جانا بھی ایک نذیر ہے۔ اور پھر یہ کہ ڈھلتی عمر کی ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جانا کہ جہاں زندگی کی اندر وہ جوانی میں اپنے کاموں کو خود کیا کرتا تھا، اب محتاج ہو گیا دوسروں کے، چاہے وہ لاٹھی کا محتاج ہوا، چاہے وہ انسان کا محتاج ہوا، چاہے وہ کسی جانور کا محتاج ہوا۔ اب جب وہ محتاج ہو گیا تو یہ بھی ایک اس کے لیے ڈرانے والا عمل ہے۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، کہا جائے گا کیا تمہارے پاس ڈرانے والی چیزیں نہ آئی تھیں؟ کیا تمہارے پاس خوف دینے والی چیزیں نہ آئی تھی؟ اس وقت تو انسان کہے گا کہ آئی تھی، لیکن کہنا اس کا قابل قبول نہیں۔ فرمایا جائے گا فذوقوا، اب مزے چکھو، فما للظالمین من نصیر، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔